حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عام گفتگو بھی جو ہوتی تھی وہ علمی انداز میں ہوتی تھی. علماء کرام موجود ہیں, درمیان میں ذکر آ گیا تو عرض کر دیتا ہوں. اکثر ان کا تقیہ کلام ہوتا تھا مولوی صاحب مولوی صاحب. تو جب وہ بخاری شریف کا سبق پڑھا کر جاتے تھے تو طالب علم شاگرد ساتھ چلے جاتے تھے. عام طور پر ہمارے مدارس میں جو چوتھے گھنٹے میں یعنی دوپہر کے وقفے میں آخری گھنٹہ ہوتا ہے, وقفے سے پہلے, تو اس میں استاد جب سبق پڑھاتے ہیں تو شاگرد ساتھ بیٹھک تک جاتے ہیں, استاد کو گھر میں بیٹھک میں پہنچاتے ہیں. بوڑھے بزرگ استاد ان کی ٹانگیں دباتے ہیں. تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شاگرد چلے گئے, معمول کے مطابق حضرت جا کے بیٹھک میں لیٹ گئے, طالب علم دبانے لگ گئے. تو ایک صاحب بھی مولوی صاحب تھے, عالم تھے, وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گئے. حضرت ان کو نہیں پہچانتے تھے, وہ بھی سبق میں موجود تھے, پاس بیٹھ گئے. تو انہوں نے حضرت کو اپنا تعارف کرائے بغیر, بتائے بغیر کہ میں کون ہوں. وہ تھے ایک اہل حدیث عالم مولانا عبد القادر روپڑی مرحوم, وہ تھے. تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لیٹے لیٹے جواب دیا, مولوی صاحب جبال علم میں سے ہیں, علم کا پہاڑ ہے. مولوی صاحب اس ہندوستان میں اس خاندان نے علم حدیث کی بڑی خدمت کی ہے, مولوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں. اب یہ سوال کے بعد اگلا سوال انہوں نے کیا کہ حضرت پھر فلاں مسئلے میں ان کی رائے امام ابو حنیفہ کی رائے کے خلاف ہے. حضرت سمجھ گئے کہ پہلا سوال تمہیداً کیا تھا, اصل مقصد یہ کہنا تھا کہ جب وہ اتنے بڑے عالم اور آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں تو پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے, آپ امام ابو حنیفہ کی کیوں مانتے ہیں؟ حضرت سمجھ گئے, اٹھ کر بیٹھ گئے. کیا کہا سبحان اللہ, یہ بات وہی کہہ سکتے ہیں. کہتے سن مولوی صاحب سن, امام شافعی کو جانے ہیں؟ اس نے کہا حضرت جانتا ہوں. امام مالک کو جانے گئے؟ اس نے کہا حضرت جانتا ہوں. امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہے, ان کے مقام کو جانتے ہو؟ کہا حضرت جانتا ہوں. کہا مولوی صاحب ہم نے اتنے بڑے بڑے اماموں کی رائے امام ابو حنیفہ کی رائے کے مقابلے میں چھوڑ دی, تو دلی کے مولوی ولی اللہ کو لیے پھرے ہے.